السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 کا آخری حصہ ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت الدین ہے، جو قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرض کے متعلق، لین دین کے متعلق کچھ احکام و مسائل بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ۔ قرض چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کے لکھنے میں سستی اور کاہلی نہ کرو۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ، تم سستی مت کرو، کاہلی مت کرو کہ تم اس کو نہ لکھو، چھوڑ دو۔ یعنی قرض کے لین دین کا ادب یہ ہے، قرض چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مال کی مقدار اور ادائیگی کی مدت یہ تحریر میں آ جانا چاہیے، لکھ لینا چاہیے، اور لکھنے میں سستی نہیں کرنا چاہیے، ضرور لکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے یہی کہا ہے کہ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، اور قرض کو جس کی مدت متعین ہے، مقرر ہے، خواہ چھوٹا قرض ہو یا بڑا قرض ہو، اس کو لکھنے میں سستی مت کرو۔ کیا فائدہ اس کا ہے؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے: ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ کے نزدیک بہت انصاف والی بات ہے۔ قرض لکھ لو، یہ معاملہ انصاف پر مبنی ہے۔ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور گواہی کو بھی درست رکھنے والی ہے۔ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور بہت قریب ہے کہ تم شک و شبہ میں نہ پڑو۔ یعنی لکھ لو گے تو یہ سب مسائل نہیں پیدا ہوں گے، شک شبہ نہیں ہوگا۔ دینے والا کبھی یہ کہے گا، لکھا نہیں رہے گا تو کہے گا میں نے 10,000 دیا تھا، اور قرض لینے والا کہے گا نہیں میں 8,000 لیا تھا، اختلاف ہو گیا۔ دینے والا کہے گا میں 15,000 دیا تھا لیکن شبہ ہو رہا ہے کہ 14 دیا تھا کہ 16 دیا تھا، کتنا دیا تھا اس کو بھی شبہ ہو رہا ہے، لینے والوں کو بھی شبہ ہو رہا ہے، اختلاف ہوتا ہے، پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن جب تحریر میں وہ بات رہے گی تو مسائل نہیں پیدا ہوں گے۔ تو یہ لکھنے کے فوائد ہیں کہ آدمی انصاف کے تقاضے پورا کرتا ہے، اور گواہی بھی صحیح ہوتی ہے، اور گواہ دینے میں، گواہ کے بھولنے یا شک کرنے میں
کوئی کچھ مسئلہ پیدا نہیں ہوتا ہے. کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نے قرض دیا ہے اور آدمی نے قرض لیا ہے اور کسی کا انتقال ہو گیا. کسی کا انتقال ہو گیا. دینے والے کے گھر کو معلوم نہیں, لینے والے کے گھر کو معلوم نہیں, گھر والے نہیں جانتے. تو اب ظاہر سی بات ہے انتقال ہو گیا تو یہ لین دین کا معاملہ معلق ہے, لٹکا ہوا ہے. دینے والا نے دے دیا اور اس کا انتقال ہو گیا تو یہ اس کے مال کا نقصان ہے. اور وہ آدمی جو لے کے بیٹھا وہ نہیں دے رہا ہے تو کوئی جانتا ہی نہیں کہ اس سے مانگے, کوئی جانتا ہی نہیں کہ اس کے پاس ہمارے ابو کا مال پڑا ہوا ہے, کون مانگنے جائے گا. اب اگر وہ اپنے سے دے دے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر نہیں دے گا تو اس کے مال کا خسارہ ہے. تو جب تحریر میں بات یہ ہوگی تو کاپی کتاب میں جب وہ لکھا رہے گا, ڈائری میں لکھا رہے گا, تو بال بچے اس کو دیکھیں گے تو سمجھیں گے کہ ہاں ہمارے ابو کا لین دین کا معاملہ ہے, قرضہ ہے, یا انہوں نے قرضہ دیا ہے یا قرضہ لیا ہے. تو اگر دیا ہے تو جا کے لے سکتے ہیں, اور اگر قرضہ لے کے بیٹھے ہیں, انتقال ہو گیا تو اس کو اولاد کیا ہے ادا کرے گی. وراثت کی تقسیم سے پہلے قرض ادا کیا جائے گا. تو یہ لکھنے کا فائدہ ہے. اللہ رب العالمین نے اسی لیے کہا ہے وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ. قرض کو لکھنے میں سستی مت کرو, چاہے چھوٹا قرض ہو, مال چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو, اس کو اپنی کاپی میں اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیا کرو کہ ہم نے اس سے فلاں سے قرض لیا ہے, اس کی مدت یہ ہے, اس کا وقت یہ ہے, اور مال کی مقدار یہ ہے. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادہ وادنی الا ترتابوا وادنی الا ترتابوا, کہ یہ اللہ کے نزدیک بہت انصاف والی بات ہے اور گواہی کو بھی درست رکھنے والی ہے, اور بہت قریب ہے کہ اس میں تم شک میں نہ پڑو. اگر لکھا رہے گا تو شک شبہ نہیں ہوگا. ہر آدمی کھول کر کے دیکھ لے گا کہ میں نے کتنا قرض دیا ہے, اور وہ آدمی دیکھ لے گا کہ میں نے کتنا قرض لیا ہے. تو معاملات میں اختلاف اور مسائل نہیں پیدا ہوں گے. الا ان تکون تجارۃ حاضرۃ تدیرونها. اللہ رب العالمین اس کے بعد ایک دوسرا مسئلہ ذکر کر رہا ہے. یہاں لکھنے کی بات ذکر کی ہے کہ قرض کو لکھ لیا کرو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے الا ان تکون تجارۃ حاضرۃ. اچھا اگر یہ معاملہ ہو کہ نقد تجارت کی شکل میں ہو, لین دین جو ہو رہا ہے کیسا ہے, کیش مطلب دے رہے ہیں, فوراً لین دین ہو رہا ہے, سودا ہو رہا ہے, یہ آدمی مال دے رہا ہے وہ آدمی پیسہ دے رہا ہے. کرنٹ مطلب لین دین ہو رہا ہے, نقد تجارت ہے, معاملہ نقد تجارت کی شکل میں ہو. الا ان تکون تجارۃ حاضرۃ تدیرونها, جو آپس میں تم لین دین کر رہے ہو. یہ آدمی سامان دے رہا ہے, وہ آدمی پیسہ لے رہا ہے, سامان دیا اور پیسہ لے لیا. تجارت ایسی ہوئی کہ معاملہ قرض پہ نہیں ہے, تجارت کا لین دین ہو رہا ہے, سامان کا لین دین ہو رہا ہے, بیع و شراء کا معاملہ ہے, اور یہ معاملہ قرض پر نہیں ہے. یہ دے رہا ہے سامان اور وہ پیسہ دے رہا ہے. ایک ہاتھ سے پیسہ دیا, ایک ہاتھ سے سامان دیا, اور دوسرے ہاتھ سے فوراً پیسہ پا گیا. تو اب اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے فلیس علیکم جناح الا تکتبوها, تم پر اس میں نہ لکھنے پر کوئی گناہ نہیں, کیونکہ معاملہ ہو گیا. معاملہ کیا ہو گیا, ہو گیا. اس نے اپنا سامان بیچا اور اس نے اپنا سامان لیا اور پیسہ دے دیا, تو اب اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر یہ معاملہ لین دین قرض پر ہو, جیسے کوئی آدمی سامان بیچا ہے لیکن وہ کہا ہے کہ تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے پیسہ بعد میں دے دینا, تو ابھی اس لین دین کو لکھ لینا چاہیے, کیونکہ یہ تجارت کس پر ہے, قرض پر ہے. لیکن اگر معاملہ لین دین ایسا ہو کہ پیسہ فوراً دیا جا رہا ہے, نقد تجارت ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. الا ان تکون تجارۃ حاضرۃ تدیرونها بینکم, اگر معاملہ نقد تجارت کی شکل میں ہو, جو آپس میں تم لین دین کر رہے ہو, یعنی پیسہ لے رہے ہو اور سودا دے رہے ہو,
سامان بیچ رہے ہو اور اس کی قیمت حاصل کر رہے ہو، فلیس علیکم جناح الا تکتبوها، تم پر اس کے نہ لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ واشہدوا اذا تبایعتم، جب تم خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لو، واشہدوا، گواہ مقرر کر لو جب تم لین دین کرو۔ اس آیت کی تفسیر میں اہل علم یہ کہتے ہیں کہ تجارت، سامان بیچنے کے وقت، لین دین کے وقت لکھنا تو ضروری نہیں ہے، لیکن گواہ بنانا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، جب آپس میں لین دین کرو، خرید و فروخت کرو تو گواہ مقرر کر لو، لیکن گواہ مقرر کر لو یہ ہر تجارت میں نہیں ہے، ہر تجارت میں نہیں کہ جب بھی کوئی سامان بیچو تو گواہ بناؤ، یہ مشقت ہے۔ ایک آدمی دکان کھول کے بیٹھا ہے، سامان بیچ رہا ہے اور ہزاروں لوگ کسٹمر آتے ہیں، سامان لے کے جاتے ہیں، تو اگر ہر سامان پر وہ گواہ مقرر کریں تو کتنے مسائل ہوں گے، کتنا ڈسٹرب ہوگا۔ تو یہاں آیت میں جو حکم ہے کہ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَایَعْتُمْ، جب تم لین دین کرو، تجارت کرو تو گواہ مقرر کر لو، یہاں مراد قیمتی چیزوں کو فروخت کرتے وقت ہے، قیمتی چیز، بڑی چیز، اہم چیز جب سودا ہو، خاص طور سے جیسے زمین ہے، مکان ہے، باغات ہے، بڑی چیز کا سودا ہو، یہی مفسرین نے کہا ہے، یہی مفسرین نے یہی کہا ہے کہ جب قیمتی چیز کا سودا ہو تو وہاں پہ گواہ مقرر کر لو تاکہ بعد میں کسی بھی قسم کا کوئی اختلاف نہ رونما ہو۔ اللہ رب العالمین آگے کہتا ہے وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، کہ لکھنے والے کو اور گواہی دینے والوں کو تکلیف نہ دیا جائے، وَلَا يُضَارُ، تکلیف نہ دیا جائے، مشقت میں نہ ڈالا جائے، کاتب، کاتب کو، ولا شہید، اور نہ گواہ کو، نقصان پہنچانے سے منع کیا گیا ہے، کاتب کو بھی تکلیف نہ دی جائے اور نہ گواہ کو تکلیف دی جائے، گواہی دینے والے کو تکلیف دی جائے۔ تکلیف دینا کسی کے لیے جائز نہیں ہے، کسی بھی نفس کو، کسی بھی انسان کو، کسی بھی جاندار کو بلا وجہ تکلیف پہنچانا جائز نہیں ہے۔ تو گواہ کو یا کاتب کو تکلیف نہ دیا جائے مطلب کیا ہے کہ دور دراز کے علاقے میں ان کو بلایا جائے، جس سے ان کی مصروفیات میں، کاروبار میں یا ان کے اپنی نجی زندگی میں نقصان ہوگا، ان کا وقت جائے گا، یا ان کو جھوٹی گواہی یا جھوٹی بات لکھنے کے لیے مجبور کیا جائے، تو یہ تکلیف کی بات ہے۔ تو بہرحال یہ لین دین کا معاملہ ہے، گواہی کا معاملہ ہے، قرض لکھنے کا معاملہ ہے، کاتب اور گواہ دو جو وقت دے رہے ہیں وہ آپ کے کام آ رہے ہیں، تو ان کا خیال رکھو، ان کو ٹھیس نہ پہنچاؤ، ان کو ٹھیس نہ پہنچاؤ، ان کا خیال رکھو، ان کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اگر تم ایسا کرو گے تو تم نے کھلی نافرمانی کی، یعنی اگر تم اپنی ذات سے، اپنی حرکت سے، اپنے عمل سے کاتب کو اور شہید کو، لکھنے والے کو اور گواہی دینے والے کو تکلیف پہنچا رہے ہو، تو وہ تمہارا کام بنانے کے لیے آئے ہیں، تمہارے کام کے واسطے آئے ہیں اور تم انہیں تکلیف پہنچا رہے ہو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، یہ کھلی طور پر نافرمانی ہے، یہ فسوق ہے، یہ گناہ ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اپنی حرکت سے، اپنے عمل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، یعنی جن باتوں کی تاکید کی گئی ہے ان پر عمل کرو انصاف کے ساتھ، زیادتی مت کرو، اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے اجتناب کرو، اللہ سے ڈرو، جو حکم دیا گیا عمل کرو، اور جس سے روکا گیا ہے باز آ جاؤ۔ کاتب کو اور گواہی دینے والے کو، لکھنے والے کو تکلیف مت دو، نقصان مت پہنچاؤ، اور جو لین دین ہو رہا ہے اس کی ادائیگی میں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں سکھائے گا۔
اللہ تعالیٰ تمہیں تعلیم دے رہا ہے۔ تقویٰ کے بعد علم کا تذکرہ کیا گیا ہے، واتقوا اللہ، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، ویعلمکم اللہ، اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے، اللہ تمہیں تعلیم دے گا، سکھائے گا۔ واللہ بکل شیء علیم، یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نہیں جانتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، کوئی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ صفت علم سے متصف ہے، اس کا علم بہت وسیع ہے، وہ کائنات کے ہر ذرے کو جانتا ہے، کائنات کی ہر مخلوق کو جانتا ہے، کائنات کی ہر چیز کو جانتا ہے، زمین سے لے کے آسمان تک، اور زمین کے اندر اور آسمان کے اوپر جتنی بھی چیزیں ہیں، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ مکمل علم رکھتا ہے، کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں اور لین دین میں کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، لین دین میں کسی کا نقصان نہ کریں، اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچائیں۔ یہ آیت الدین ہے، یہاں پر آیت مکمل ہو رہی ہے۔ اس آیت سے بہت ساری نصیحتیں ہیں موجود، اس آیت میں بہت ساری نصیحتیں ہیں۔ ڈاکٹر لقمان سلفی رحمہ اللہ اپنی تفسیر کی کتاب میں اس آیت کے ضمن میں بہت سارے فوائد کو نوٹ کرتے ہیں۔ نمبر 1 کہتے ہیں قرض کے ذریعے لین دین جائز ہے۔ پہلا فائدہ آیت الدین سے جو انہوں نے فوائد مستنبط کیے ہیں، لکھتے ہیں کہ پہلا فائدہ یہ ہے قرض کے ذریعے لین دین جائز ہے۔ نمبر 2 قرضوں کے تمام لین دین میں مدت کی تحدید ضروری ہے۔ قرض کا لین دین ہو رہا ہے تو ہم ایسے ہی قرض نہ دیں، بلکہ ایک مدت فکس کی جائے کہ اس مدت تک تم کو مال واپس کرنا ہے، اور آدمی کو اس کی پابندی کرنا چاہیے، یعنی جو وعدہ ہو رہا ہے، جو مدت متعین کی جا رہی ہے، اس کی پابندی کرے۔ تیسرا فائدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرضوں کو لکھ لینے کا حکم دیا ہے، قرض دینے والا بھی لکھے اور قرض لینے والا بھی لکھے، اور اس میں انصاف ہونا چاہیے۔ اور چوتھا فائدہ لکھتے ہیں لکھنے والا عدل و انصاف کے ساتھ لکھے، قرابت یا عداوت سے متاثر نہ ہو، یعنی کاتب کی ذمہ داری کیا ہے، وہ رشتہ نہ دیکھے، قربت نہ دیکھے، یا کسی دشمنی ہے دشمنی نہ دیکھے، انصاف کے ساتھ جو لین دین کا معاملہ ہے لکھ دے، جتنا مال لیا گیا ہے وہ مال لکھے، جو تاریخ متعین کی گئی ہے وہ متعین لکھ کر وہ تاریخ لکھ دے، تو لکھنے والا کاتب جو ہو وہ عادل ہو۔ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ یہ ضروری ہے کہ لکھنے والا انصاف کے تقاضوں کو جانتا ہو، خود بھی صفت عدل کے ساتھ متصف ہو، یعنی کاتب کیسا ہو، عادل ہو، انصاف کرنے والا ہو۔ چھٹا فائدہ یہ ہے کاتب کی تحریر قرضدار کا اعتراف ہوتا ہے، اور اگر وہ صغر سنی، کم عقلی، جنون، گونگا پن یا عدم قدرت کی وجہ سے اپنے اوپر لوگوں کے حقوق کی تعبیر اچھی نہیں کر سکتا، تو اس کے ولی کی تعبیر اس کی تعبیر کے قائم مقام ہوگی۔ یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ قرض کے لین دین میں اگر معاملہ ایسا ہے کہ کوئی چھوٹا ہے، کوئی پاگل ہے، کوئی دیوانہ ہے، گونگا ہے، تو اس کا ولی اس کی ذمہ داری کو نبھائے گا، وہ اس معاملے کو حل کرے گا۔ تو ولی جو ذمہ دار ہے وہ حقوق کو ادا کرے گا، وہ حقوق کو سمجھے گا، گواہی کے معاملے میں، لکھنے کے معاملے میں، سمجھنے کے معاملے میں وہ اس کا ذمہ دار ہے۔ ساتویں چیز یہ قرضدار جب لوگوں کے حقوق کاتب کو لکھائے تو اللہ سے ڈرے، اور ان کے حقوق اور شروط و قیود میں کمی و زیادتی نہ کرے۔ کاتب کی ذمہ داری کیا ہے، نہ کم کرے نہ زیادہ کرے، انصاف کے ساتھ لکھے اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے۔ آٹھواں فائدہ یہ خرید و فروخت میں گواہ مقرر کرنا ضروری ہے۔ یہ بتائی ہے کہ گواہ مقرر کرو، لیکن یہ ہر خرید و فروخت میں گواہ نہیں ہے، بلکہ یہاں مراد کیا ہے، قیمتی چیز کے خرید و فروخت میں گواہ متعین کرنا ہے۔ نوواں فائدہ یہ گواہ 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں گی، یعنی عورت کی گواہی نصف ہے، مرد کے مقابلے میں نصف ہے۔ لین دین اور قرض کے معاملات میں، مالی معاملات میں عورت کی گواہی نصف ہے مرد کے مقابلے میں۔ 10واں فائدہ ہے گواہی یقینی بات پر ہو، شک پر نہ ہو، گواہی یقینی بات پر ہو،
شک پر نہیں. یعنی گواہی دینے کے لیے ضروری ہے کہ وہ آدمی حقیقت کو جانتا ہو، شک اور شبہ کی بنیاد پر گواہی نہ دے. 11واں فائدہ یہ کہ جب گواہ کی ضرورت پڑے تو اسے انکار نہیں کرنا چاہیے. قرآن میں کیا کہا اللہ رب العالمین نے کہ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، جب بلایا جائے تو انکار نہ کریں. تو جب گواہ کی ضرورت پڑے تو اسے انکار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ گواہی دینے سے معاملہ بنتا ہے اور صاحب حق کو اس کا حق ملتا ہے. اور اگر گواہی نہ دی جائے تو معاملہ الٹ جاتا ہے کہ جو حقدار نہیں وہ حق لوٹ لیتا ہے اور جو صاحب حق ہوتا ہے وہ محروم ہو جاتا ہے. 12واں اور آخری فائدہ یہ ہے کاتب و شاہد کو کسی کے نقصان کا سبب نہیں بننا چاہیے. جو گواہی دے رہا ہے، لکھنے والا ہے، کاتب ہے، اس کو نقصان میں نہیں ڈالنا چاہیے. اسی طرح اصحاب معاملہ کو کاتب و شاہد کے نقصان کا سبب نہیں بننا چاہیے. تو اپنی ذات سے، اپنی حرکت سے، اپنے عمل سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے. آدمی کو نفع بخش ہونا چاہیے اور اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا چاہیے، نہ کہ نقصان. تو یہ آیت الدین کی تفسیر تھی. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.